سورہ انبیاء کی آیت نمبر 57 سے لے کر 65 کا ترجمہ و تفسیر پڑھنے سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ ثُمَّ نُكِسُوا عَلَىٰ رُؤُوسِهِمْ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا هَٰؤُلَاءِ يَنطِقُونَ۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اور مجھے اللہ کی قسم تم پیٹ پھیر کر جاؤ گے تو اس کے بعد میں تمہارے بتوں کی بری حالت کر دوں گا۔ تو ابراہیم نے ان سب کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے سوائے ان کے بڑے بت کے کہ شاید وہ اس کی طرف رجوع کریں۔ کہنے لگے کس نے ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ کام کیا، بے شک وہ یقیناً ظالم ہے۔ کچھ کہنے لگے ہم نے ایک جوان کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ جس کو ابراہیم کہا جاتا ہے، کہنے لگے تو اسے لوگوں کے سامنے لے آؤ، شاید لوگ گواہی دیں۔ انہوں نے کہا اے ابراہیم، کیا تم نے ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ کام کیا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا بلکہ ان کے اس بڑے نے کیا ہوگا تو ان سے پوچھو لو اگر یہ بولتے ہیں۔ تو اپنے دلوں کی طرف پلٹے اور کہنے لگے بے شک تم خود ہی ظالم ہو۔ پھر وہ اپنے سروں کے بل عمدے گرا دیے گئے اور کہنے لگے تمہیں خوب معلوم ہے کہ یہ بولتے نہیں۔ ان آیات بینات کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم کے اندر سالانہ ایک میلہ لگا کرتا تھا، جس میلے کے اندر یہ تمام کے تمام لوگ اپنے مرد و عورتوں کے ساتھ جمع ہوا کرتے تھے۔ وہ ایک جنگل کے اندر جاتے اور وہاں صبح سے لے کر شام تک یہ کھیل اور کود میں مشغول رہتے اور واپسی کے وقت اپنے بت خانے میں آتے اور اپنے بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے۔ اس کے بعد اپنے مکانوں کو یہ لوگ واپس چلے جاتے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کی ایک جماعت سے بتوں کے بارے میں مناظرہ کیا تو وہ لوگ کہنے لگے کہ کل ہماری عید ہے، ہمارا میلہ ہے، وہاں آپ علیہ السلام بھی چلیں آئیں اور ہمارا طریقہ کار دیکھیں اور ہماری بہاروں سے لطف اندوز ہوں۔ چنانچہ جب میلے کا دن آیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام میلے میں جب آپ کو چلنے کے لیے کہا گیا تو آپ علیہ السلام نے عذر پیش کیے اور آپ ان لوگوں کے ساتھ روانہ نہ ہوئے۔ جب ان کے باقی کمزور لوگ جو آہستہ آہستہ جا رہے تھے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میں تمہارے بتوں کا برا چاہوں گا۔ آپ کی اس بات کو بعض لوگوں نے سن لیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بت خانے کی طرف لوٹے تو آپ نے ان کے جتنے بھی بت تھے سب کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، البتہ ان کے ایک بڑے بت کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھوڑ دیا اور کلہاڑا اس کے کندھے پر رکھ دیا کہ شاید وہ لوگ اس کی طرف رجوع کریں۔ یعنی معنی یہ ہے کہ اس بڑے بت سے پوچھیں کہ چھوٹے بتوں کا کیا حال ہوا، اور اس کی گردن پر آپ علیہ السلام نے کلہاڑا رکھ دیا، یوں ان پر اس بڑے بت کا عاجز ہونا ظاہر ہو جائے اور یہ لوگ ان بتوں کی جان چھوڑ کر ایک رب کا کلمہ پڑھیں۔ یا معنی یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے دریافت کریں اور آپ علیہ السلام ان پر حجت قائم کریں۔ چنانچہ جب قوم کے لوگ شام کو واپس بت خانے میں پہنچے، انہوں نے بت خانے میں دیکھا کہ سارے کے سارے بت ٹوٹے ہوئے ہیں، ایک بڑا بت ان میں سلامت ہے اور کلہاڑا اس کے کاندھے پر رکھا ہوا ہے۔ اور وہ کہنے لگے کس نے ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ کام کیا، یقیناً وہ بڑا ظالم ہے۔ کچھ لوگ کہنے لگے کہ ہم نے ایک جوان کو انہیں برا کہتے ہوئے سنا جس کو ابراہیم کہا جاتا ہے، ہمارا گمان ہے کہ حضرت ابراہیم ہی نے یہ سارے کے سارے بت توڑے ہیں۔ جب یہ خبر ظالم و جابر نمرود اور اس کے وزیر تک پہنچی تو وہ کہنے لگا اسے لوگوں کے سامنے لے آؤ، شاید لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے فعل کے گواہی دیں۔ ان سے ان کا مقصود یہ تھا کہ گواہی قائم ہو جائے تو ہم آپ علیہ السلام کو شہید کرنے کے درپے ہو جائیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بلایا گیا اور آپ علیہ السلام کے بارے میں لوگوں نے گواہی دی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا گیا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا تمہارا عقیدہ یہ ہے کہ یہ بت ہمارے خدا ہیں، یہ ہماری حاجتیں پوری کرتے ہیں، ہماری فریاد سنتے ہیں، اور آپ نے ان بتوں کے اندر ایک ان خداؤں کا بھی سردار بنایا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ان لوگوں کی گواہی کو بھی چھوڑیں اور میری بات کو بھی چھوڑیں، آپ کا عقیدہ یہ ہے کہ یہ بت ہمارے خدا ہیں تو آپ اپنے خداؤں ہی سے پوچھ لیں کہ ان کو کس نے توڑا، ان کو کس نے ٹوٹے ٹوٹے کیا۔ اگر یہ خدا ہیں آپ کے تو یہ بولیں گے، اور آپ نے ان خداؤں کے اندر ایک خداؤں کا سردار بنایا ہوا ہے، تو اگر آپ سچے ہیں، آپ کے یہ معبودان باطلہ سچے ہیں، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا ان کا جو سردار ہے ان سے آپ پوچھیں کہ ان کو کس نے توڑا، ان کے ٹوٹے ٹوٹے کس نے کیے،
اور اس کے کاندھے پر کلہاڑی کس نے رکھی؟ تو چونکہ وہ معبودان باطلہ تھے، وہ خود کیا بولتے کہ جو خود ایک بے جان چیز تھی جس کو خود پیدا کیا گیا، تو آپ علیہ السلام نے بڑے جوش و خروش کے ساتھ ان پر یہ حجت قائم کی، اور تمام کے تمام نمرودیوں کے وہاں پر منہ بند ہو گئے۔ ان کو پتا تھا کہ ہم باطل چیز کی عبادت کر رہے ہیں، ہم نے تو ان کو خدا بنایا ہوا ہے کہ جن کے اندر تو بولنے کی طاقت نہیں ہے، جن کے اندر تو اپنے آپ کو سنبھالنے کی طاقت نہیں ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا تم کتنے بے وقوف لوگ ہو کہ جو نہ بول سکتے ہیں، نہ سن سکتے ہیں، نہ بغیر کسی کے علائے ہل سکتے ہیں، نہ اپنی حفاظت کر سکتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا آپ کتنے بڑے بے وقوف لوگ ہیں کہ آپ نے ایسی بے جان چیزوں کو اپنا خدا بنا لیا کہ جو خود اپنی حفاظت نہیں کر سکتے، تو وہ آپ لوگوں کی حفاظت کیا کریں گے؟ جو اپنے آپ کو نہیں بچا سکتے تو وہ آپ کو کیا بچائیں گے؟ چنانچہ تمام کے تمام نمرودیوں کے سر جھک گئے اور تمام کے تمام سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے قدموں میں گر گئے۔ تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک اپنا انداز تھا، اور آپ علیہ السلام کا دلیرانہ انداز تھا۔ اور انبیاء اکرام علیہ السلام کی صفات میں سے یہ انبیاء کی صفت ہوتی ہے کہ انبیاء اکرام علیہ السلام حق کے محاذ پر ڈٹ کر کھڑے ہو جاتے ہیں اگرچہ ان کے ساتھ کوئی بھی نہ ہو۔ اور جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تنے تنہا اپنی قوم میں مومن تھے، آپ علیہ السلام نے ہزاروں لوگوں کا کوئی بھی آپ علیہ السلام نے خوف نہ کھایا، اور آپ نے تنے تنہا تمام کے تمام بتوں کو توڑ دیا۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء کا صدقہ ہم سب کو بھی دین اسلام کی دعوت دینے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الکریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔